जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू की तो इस बीच बहुत से रिश्ते मेरे लिए आना शुरू हो गए। क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी और मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं था, इसलिए हर रिश्ते से मैं इनकार करती गई। मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी आज़ादी दी थी कि अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो बजाय उसके साथ वक्त गुजारी के तुम्हारी पहली तरजीह निकाह होना चाहिए। मेरा नाम हानिया है और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैं एक ऐसे लड़के से मिली जो मुझे पहली नज़र में अच्छा लगने लगा। इसका नाम यूसुफ था और इब्तदाई कुछ मुलाकातों में इसने मुझे बताया कि मैं भी इसे अच्छी लगती हूँ। ये सुनकर मैं शर्मा दी। फिर जो ही हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हुए इसने मुझसे कहा कि हानिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों एक हो जाएं। मैं इसका मतलब समझ गई थी, इसलिए मैंने भी इसे बताया कि हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा इकरार सुनकर इसका चेहरा खिल उठा और इसने पहली बार मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही अपने हालात के बारे में बता रहा हूँ ताकि तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। तब इसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी तरह अच्छे घराने से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं मैट्रिक में था। घर में मेरी वालदा और एक बीमार बहन है जिनकी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी की थीं ताकि घर का गुजारा भी होता रहे और मुझे पढ़ाई भी ना छोड़नी पड़े। और अब जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे झटपट जॉब मिल जाए। इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं कि मुझे जॉब मिलने में कुछ वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये सब सुनने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और क्या तुम मुझे जॉब मिलने तक मेरा इंतज़ार करोगी? ये सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा और फिर मैं चुप कर गई। यूसुफ ने मेरी खामोशी देखी तो वो उठ खड़ा हुआ। शायद इसे लगा था कि मैं इनकार करने लगी हूँ। हानिया, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए जो चाहे फैसला करो। वो ये कहकर मुड़ा और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे बेयकीनी से देखने लगा। मैं हंस दी और कहा, पागल, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बस एक बार तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो अब मैं कभी ये हाथ नहीं छोड़ूंगी। यूसुफ ने देखा तो मुझे अपने करीब कर लिया और मेरी थोड़ी छोकर कहने लगा, हानिया, तुम में मेरी जान बसती है, याद रखना तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। और यूसुफ की इस आखिरी बात के बाद हम बिछड़ गए और वो जॉब तलाश करने लगा और मैं वक्त गुजारी के लिए अपनी कज़न के पार्लर में काम करने लगी ताकि घर वाले मेरी शादी की जल्दी न मचा दें। फिर इस बात को 1 साल हो गया और यूसुफ को जॉब ना मिली। मैं जब कभी थक जाती थी तो यूसुफ की कही ये बातें मुझे ताज़ा दम कर देती थीं। फिर काफ़ी दिनों बाद मैं यूसुफ से कहीं मिली तो वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, हानिया, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली और अगर ऐसा ही रहा तो हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, यूसुफ, हिम्मत ना हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तब यूसुफ ने थक कर मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया और मैं इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। ये करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा मन किया कि ये वक्त ठहर जाए और हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हों। मगर ऐसा ना हुआ और हम वहाँ से कुछ देर बाद उठकर अपने अपने घर लौट गए। मैं घर आई तो अम्मी मुझ पर बरस पड़ी। इसने कहा कि दिन दिहाड़े किसी लड़के से यूं बेतकल्लुफ़ी के साथ घूम रही हो क्या? तुम्हें अपने माँ बाप की और भाई की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? अम्मी मुझ पर बरस पड़ी और मुझे बताया कि तुम्हें इस लड़के के साथ तुम्हारी आंटी ने देख लिया था और इसने मुझे फ़ौरन कॉल करके ये बात बताई। मैं नहीं जानती कि तुम किसके साथ घूम रही थी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो इससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे, वरना हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैंने यूसुफ को ये बात बताई। इसने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी और हमने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। यूसुफ की कोशिशें रंग ले आईं। इसे जॉब मिली तो इसने अपनी माँ से बात की और ये सुनकर इसकी माँ और बहन भड़क उठीं और उन्होंने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। ये बात यूसुफ ने मुझे बताई तो मैंने इसे कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारी जॉब तक घर वालों को रोक कर रखा था, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जैसे भी मुमकिन हो अपने माँ बाप को हमारे घर भेज दो। मैं ये कहकर चली आई और मैंने सोच लिया कि अब इसे तभी मिलने जाऊंगी जब वो रिश्ता लेकर आएगा, और अगर इसकी माँ रिश्ता लेकर नहीं आई तो मैं भी इसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी।
لیکن یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ دوسرے ہی دن یوسف اپنی ماں کو ہمارے گھر لے آیا اور اس کی ماں نے میرا رشتہ مانگ لیا، اور میں نے اس کی ماں کا چہرہ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ یہاں زبردستی آئی تھی۔ لیکن میں نے یوسف کی طرف دیکھا، میں نے سوچا کہ میرے لیے یہ ایک شخص کافی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے تو ایک ہنگامہ میرے گھر میں بھی مچ گیا، کیونکہ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میری کسی کزن کے ساتھ میری شادی ہو، کیونکہ میرے بہت سارے کزن تھے، مگر میں کیا کرتی کیونکہ میرا دل یوسف کے لیے تڑپتا تھا۔ شام ہوئی تو امی ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اگر یہ رشتہ تمہاری مرضی سے آیا ہے اور تم یہاں شادی کرنا چاہتی ہو تو بعد میں وہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا، جیسا بھی سلوک کریں تم ہم سے شکوہ نہ کرنا۔ یہ سن کر میں نے کہا میں یوسف سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی اور جینا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ مجھے ہر تکلیف قبول ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہا، اور یوں بڑی دھوم دھام سے میری بارات آئی اور میں رخصت ہو کر یوسف کے گھر آ گئی۔ اگرچہ ہم دونوں جانتے تھے ہماری شادی میں بہت سے لوگ دل سے خوش نہیں تھے، اس کے باوجود ہم خوش تھے اور ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ یوسف کی ماں بہن مجھے پسند نہیں کرتی، اس لیے مجھے ان دونوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے گھر میں آتے ہی وہ دونوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئیں اور میرا جینا حرام کر دیا۔ آتے جاتے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا نہ بھولتی کہ یہ اس کی لو میرج ہے، اور یہ بھی کہ ہم تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ لوگ ایسی باتیں سن کر مزہ لیتے اور میں شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیتی تھی۔ یوسف کی بہن نازیہ اس سے عمر میں بڑی تھی، لیکن بچپن میں ہی وہ بیمار پڑ گئی اور یوں اس کا جسم لاغر اور کمزور پڑ گیا، جبکہ اس کا چہرہ ایک عام انسان کی طرح بڑا اور صحت مند تھا۔ ایسے میں وہ بہت عجیب دکھائی دیتی تھی۔ یوسف کی ماں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح نازیہ کی شادی ہو جائے، مگر کوئی بھی اس سے اس حالت میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹی طلق ہو گئی تھیں اور اس محرومی کا بدلہ مجھ سے لینے لگیں۔ شادی کے بعد انہوں نے سارے کام کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا اور خود مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر حکم چلاتی تھیں۔ میں ایسے میں خاموشی رہتی، کیونکہ نہ تو میں یوسف سے شکایت کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے، کیونکہ شکایت کی صورت میں سب مجھ سے یہی کہتے کہ اب برداشت کرو۔ ویسے بھی یوسف ان دنوں بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی جاب خطرے میں تھی۔ دراصل وہ بہت محنت کر رہا تھا، لیکن اس کا باس اسے پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے لگتا تھا کہ اس کا باس اسے کبھی بھی جاب سے نکال سکتا ہے۔ میں ایسے میں اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس اور نند روز مجھ پر نیا الزام لگا دیتی اور مجھے چپ رہنا پڑتا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں جب سبزی لینے دروازے پر جاتی تھی تو میں سبزی والے سے ہنس ہنس کر بات کرتی تھی، اور دودھ والا تو اس لیے دودھ زیادہ دیتا تھا کیونکہ میں اسے اچھی لگتی تھی۔ ایسے میں مجھے ان دونوں کی گندی ذہنیت پر افسوس ہوتا۔ اگر کبھی میں ان کے سامنے کسی بات کی وضاحت دیتی تو وہ یوسف کے سامنے میری شکایت لگا دیتی کہ تمہاری بیوی ہمارے سامنے زبان چلاتی ہے۔ یہ سن کر یوسف ہمیشہ مجھ سے ہی کہتا کہ یار تم ہی چپ رہا کرو، میں پہلے ہی ٹینشن میں ہوتا ہوں۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو شادی چاہے محبت کی ہو یا پھر والدین کی پسند سے، عورت کو ہی سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد میرے میکے سے کبھی کوئی چکر لگا لیتا تھا، لیکن زیادہ تر رشتے دار اب بھی مجھ سے خفا تھے۔ میں بھی امی کے گھر کم ہی جاتی تھی۔ وہیں ایک کزن مجھ سے ملا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں کبھی تم سے ملنے آؤں گا۔ بظاہر تو میں مسکرا دی، لیکن میں نے دل میں کہا کہ تم میرے گھر نہ ہی آؤ تو بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی ساس اور نند کی فطرت سے واقف تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور موسم بہت خراب تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میرا وہی کزن میرے سامنے کھڑا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، وہ بیچارہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ میں اسے کمرے میں لے آئی اور اسے اپنے شوہر کی شرٹ دے دی، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے شوہر کی شرٹ پہن لو، میں تمہاری شرٹ ابھی سکھا دیتی ہوں۔ چونکہ میری ساس اور نند میری ٹو میں لگی رہتی تھیں، اس لیے انہوں نے جب میرے کزن کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے میرا کمرہ باہر سے بند کر دیا اور کہا کہ اب یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب تمہارا شوہر گھر آئے گا، اور انہوں نے میرے شوہر کو دفتر سے بلا لیا کہ تمہاری بیوی تمہارے پیچھے یہ کام کرتی ہے۔ میں یہ سوچ کر گھبرا گئی، یوسف آج کل جس ٹینشن میں رہتا تھا، اگر اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اب میں اور میرا کزن کمرے کے اندر تھے اور دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کزن کو ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ پلیز اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی اس کھڑکی کی طرف گئی جو باہر صحن کی طرف کھلتی تھی،
اور وہ اس کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور جب کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں نے بے ہوشی کی ایکٹنگ کی اور فرش پر گر پڑی۔ ویسے بھی ٹینشن کے باعث مجھے چکر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو میرا شوہر بڑی محبت سے میری طرف بڑھا، جبکہ میری ساس اور نند ہکا بکا رہ گئیں کیونکہ میں تو بے ہوش پڑی تھی اور میرا کزن میرے کمرے میں نہیں تھا۔ یوسف نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا اور اس نے میرا چیک اپ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ سن کر میری ساس اور نند کا منہ اتر گیا کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچی بیٹھی تھیں۔ وہ مجھے میرے شوہر کے ہاتھوں ذلیل کرنا چاہ رہی تھیں، پر عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری اولاد کے آنے سے میرے قدم گھر میں اور مضبوط ہو گئے۔ مجھے نئی اور خوبصورت مصروفیت مل گئی۔